السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل آڈیو بکس بائی سویرا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ عنکبوت از قلم نور راجپوت ایپیسوڈ 95۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے شہر کی تھکاوٹ کو اپنے ساتھ اڑانے لگے تھے۔ آسمان پر شفق کی آخری لالی بھی رات کی سیاہی میں تحلیل ہو رہی تھی تو ستارے ایک ایک کر کے نمودار ہونے لگے۔ مونار کی بلند و بالا عمارت اب برقی کمکموں سے روشن تھی۔ اسی پرسکون لمحے میں رات کی سیاہی میں کھلتی ہوئی ایک چمکدار سیاہ گاڑی آہستگی سے مونار کے مرکزی دروازے پر آ کر رکی۔ چاق و چوبند گارڈز جو اب ہر آنے جانے والے پر عقابی نگاہ رکھتے تھے، ایک لمحے کے لیے وہ حرکت میں آئے، مگر گاڑی اور اس کے اندر موجود وجود کو پہچانتے ہی ان کے جسم تناؤ سے اکڑ گئے۔ دروازے خودکار طریقے سے کھل گئے اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ رئیس باہر نکلا۔ اس نے ایک سیاہ 3 پیس سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اگلی نشست سے عروضہ اتری جس کے ہاتھ میں ایک ڈیجیٹل ٹیبلٹ تھا۔ رئیس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ اس کی آمد ایک غیر اعلانیہ طوفان کی طرح تھی۔ کھڑکیوں کے شیشوں کے پیچھے دفاتر کی مدھم روشنیوں میں عملے کے سر پھر سے نمودار ہوئے۔ سرگوشیوں نے جنم لیا۔ وہ شخص جس نے 3 دن پہلے یہاں آگ اور خون کا کھیل دیکھا تھا، آج دوبارہ یہاں موجود تھا۔ اس کی موجودگی میں خوف نہیں، ایک عجیب سا رعب تھا۔ ولی جو اسی کا منتظر تھا، اسی داخلی دروازے پر ہی مل گیا۔ دونوں کی نگاہیں ملیں۔ ان آنکھوں میں الفاظ کے بغیر ایک پوری گفتگو ہوئی۔ ولی نے سر کو ہلکی سی جنبش دی، جس کا مطلب تھا سب قابو میں ہے۔ عروضہ، سیکیورٹی کے نئے پروٹوکولز کا جائزہ لیں۔ رئیس کی گمبھیر آواز لابی کی خاموشی میں گونجی۔ ولی اسے لے کر سیکیورٹی آفس کی طرف بڑھ گیا۔ عروضہ کے جانے کے بعد رئیس تنہا رہ گیا۔ اس نے اپنی جیکٹ کا بٹن کھولا اور آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا۔ وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں کام کر رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں کسی ماہر جراح کے نشتر کی طرح تھیں جو ہر سطح کو چیر کر اندر کی حقیقت تک پہنچ رہی تھیں۔ اس نے استقبالیے پر نصب نئے پینک بٹن کو دیکھا، راہداریوں میں لگے اضافی CCTV کیمروں کے زاویوں کو پرکھا اور اس گلاس وال کو دیکھا جو ٹوٹ چکی تھی، مگر اب وہ بالکل ہموار تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ جائزہ لے رہا تھا اس سلطنت کا، اس قلعے کا جس کے فصیلوں کو مضبوط کرنے کا حکم اسی نے دیا تھا۔ سب سے آخر میں وہ مونار کے دل کی جانب بڑھا، فجر کے دفتر کی طرف۔ دروازہ بغیر دستک کے کھلا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ میں اس قدر غرق تھی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ وہ پروجیکٹ رانیہ کے لیے آنے والی 1000 درخواستوں کو منظم کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں ایک جنون کی چمک تھی۔ رئیس چند لمحے دہلیز پر خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی اب بھی چٹان کی طرح اپنے مقصد پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی استقامت کی لہروں نے رئیس کو حیران کر دیا۔ وہ دھیرے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر فجر چونکی۔ رئیس کو اپنے دفتر میں یوں کھڑے دیکھ کر اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے تھم گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ آنے والا تھا۔ ان میں رسمی الیک سلیک نہیں ہوتی تھی۔ تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ رئیس کی آواز میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ اس کے دفتر کا جائزہ لے رہا تھا۔ میز پر پھیلے کاغذات، دیوار پر لگا وائٹ بورڈ جس پر پروجیکٹ کا خاکہ بنا تھا، اور سامنے بیٹھی وہ لڑکی۔ فجر نے اپنا کام سمیٹنا شروع کیا، فائلوں کو ترتیب سے رکھا، لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا؟ وہ اس کے اچانک سوال پر خود بھی حیران تھی۔ وہ بیلکنی کی طرف بڑھ گیا جہاں سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ وہ بھی اس کے پیچھے وہاں آ کھڑی ہوئی، ارد گرد کا جائزہ لیتے۔ کوئی انہیں دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ 3 دن پہلے والے رئیس اور فجر تھے جو ایک دوسرے کو کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ تم نے یہ ہٹ دھرمی کہاں سے سیکھی ہے؟ اس نے شہر کے وسعتوں پر نظریں جمائے ہوئے پوچھا۔ اپنے اصولوں پر اس طرح قائم رہنا، یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ اس کی آواز میں طنز نہیں، ایک حقیقی تجسس تھا۔
फजर के लबों पर एक धीमी पुरस्कार मुस्कुराहट उभरी। आज वो इसे डार्क लॉर्ड की नज़र से नहीं देख रही थी। आज वो इसके लिए कोई और था। वो शख्स जिसने इसकी जंग को अपनी जंग बना लिया था। इसने जो किया था वो काबिल तारीफ था। मगर क्या वो इतनी आसानी से इसकी तारीफ कर देती? वो बैल्कनी से नीचे झांक रहा था और फजर इसके चेहरे पर नजर जगा जमाए खड़ी थी। क्या था ये शख्स? क्या कमी थी इसे? दौलत, ताकत, शोहरत, सब कुछ तो था। फिर वो इतना अकेला क्यों था? इसकी आंखों में ऐसी वीरानी क्यों थी? क्या वो मुनार की बेवफाई को सीने से लगाए बैठा था? वो इसे देखते हुए सोच रही थी। मैंने एक मेंटोर से सीखा है। इसकी आवाज़ हवा की सरगोशी में घुल गई। ये सुनते ही रईस को जैसे बिजली का झटका लगा। वो पलटा। तुम्हारा भी कोई मेंटोर है? इसके लहजे में नाकाबिले यकीन हैरत थी। तुम भी किसी की बात मानती हो? ये तो किसी धमाके से कम नहीं है। इसका हैरान होना बनता था। फजर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। इसकी आंखें अब भी रईस के चेहरे पर जमी थी। किसी ने सालों पहले कुछ असूल सिखाए थे, वो मैं कभी नहीं भूली। इसकी निगाहों में कुछ ऐसा था, कोई पुरानी याद, कोई भूला हुआ लम्हा। वो इसे देख रही थी। क्या वो इसे याद नहीं थी? इसी ने तो सिखाया था। वक्त के पन्ने किसी आसेब ज़दा किताब की तरह फड़फड़ाने लगे। हवा की सरगोशियाँ तेज़ हो गईं। क्या मतलब? इनकी बाकायदा मुलाकात तो पेरिस में हुई थी ना? इससे पहले रईस ने इसे कॉलेज में देखा था और उसके बाद वो रोड एक्सीडेंट में इसे बचाया था। यहीं से तो सब शुरू हुआ था। पर पर फजर की आंखें कुछ और कह रही थीं। इनमें शनासाई की एक ऐसी परत थी जो इन तमाम मुलाकातों से कहीं ज़्यादा पुरानी थी, कहीं ज़्यादा गहरी थी। वो कहाँ मिले थे? सरगोशियाँ अब हवा से निकलकर आसपास फैलने लगी। क्या इन दोनों का कोई गुमनाम ताल्लुक भी था? ये तो गजब था। जंग का मैदान एक तरफ, ये यादों की भूल भुलैया कहीं ज़्यादा पेचीदा थी। वक्त की किताब का एक भूला हुआ वर्ग पलटा। अनकबूत का जाल वाज़ेह होना शुरू हुआ। सनती इलाके की भारी गालों, धूल और फैक्ट्रियों के धुएं में लिपटी शाम के सुरमई सन्नाटे को चीरती हुई एक सड़क गुरदेसी टेक्सटाइल के सामने से गुजरती थी। कुछ फासले पर बने बस स्टॉप की पोसीदा सी बेंच पर वो बैठी थी। 14 साला फजर महराज सफ़ेद यूनिफॉर्म पर स्कूल बैग का बोझ लादे, बालों की ऊंची पोनी बनाए वो अपने घुटनों पर रखे बैग पर दोनों हाथ जमाए बैठी थी। इसके भीजे हुए जबड़ों और तनी हुई रगों में खून दौड़ता महसूस हो रहा था। इसके बाएं हाथ की कलाई पर एक ताज़ा जख्म था जिसे वो अपने दाएं हाथ के नाखूनों से भी दर्दी से कुरेद रही थी, जैसे दर्द को दर्द से मिटाने की कोशिश कर रही हो। आंखों में गुस्से और बेबसी का एक तूफान था। गले में आंसुओं का एक गोला अटका था, मगर वो रो नहीं रही थी। वो खुद को अजियत देकर इस अंदरूनी खलिफशार को बाहर निकाल रही थी। अचानक कुछ फासले पर एक महंगी स्याह चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। कुछ देर वो यूं ही खड़ी रही, फिर इसका दरवाज़ा खुला और एक शख्स बाहर निकला। स्याह ड्रेस पैंट स्याह ड्रेस पैंट और बर्फ जैसी सफ़ेद ड्रेस शर्ट में मलबूस वो 31 साला निहायत वजीहा शख्स था। इसकी आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ी हुई थीं और इसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। वो फ़ोन पर किसी से तेज़ लहजे में बात कर रहा था। इसने झुककर इंजन चेक करने की कोशिश की, मगर गाड़ी टस से मस ना हुई। फ़ोन पर कुछ हिदायत देते हुए इसकी नज़रें बेख्तियार इस वीरान बस स्टॉप की जानिब उठी जहाँ फजर बैठी थी। ये सन्नती इलाका सहपेर ढलते ही सुनसान हो जाता था। आसमान पर सुरमई बादलों के लश्कर जमा थे, जैसे किसी भी लम्हे बरस पड़ेंगे, और इसीलिए मज़ीद सुनसान सा लग रहा था। इसने इस लड़की को देखा, फिर आसपास निगाह दौड़ाई। दूर दूर तक कोई और न था। वो इस वक्त यहाँ अकेली क्यों बैठी थी? ये सोच इसे इसकी जानिब ले आई। वो आगे बढ़ा और बेंच के दूसरे किनारे पर कुछ फासला रखकर बैठ गया। इसके चमकते हुए स्याह जूतों पर फजर की नज़र पड़ी। इसे एहसास हुआ कि कोई आसपास बैठा था, मगर इसने गर्दन उठाने की जहमत न की। तुम ठीक हो? साथ बैठे शख्स ने इसे अपना जख्म खुरचते देखकर पूछा। इसके दोनों हाथ खून आलूद थे। इसकी आवाज़ में एक ठहराव और फिक्रमंदी थी, मगर वो कुछ न बोली।
بت بنی بیٹھی رہی۔ وہ چند لمحے اس کی اس خاموشی اذیت کو دیکھتا رہا، پھر اٹھا۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور چند لمحوں بعد جب واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ وہ دوبارہ آ کر اسی جگہ بیٹھ گئے۔ موسم بھی خراب ہے اور حالات بھی۔ تم ابھی چھوٹی ہو، اگر گھر سے لڑ کر بھی آئی ہو تو تمہیں یہاں اکیلے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے اسے جانتا ہو، جیسے اس کی خاموشی کے پیچھے کی کہانی پڑھ لی ہو۔ میرے پاس ایک ملٹی ٹول نائف ہے اور میں اس کا استعمال جانتی ہوں، اس نے پہلی بار کچھ کہا، مگر اب بھی گردن جھکائے ہوئے۔ اور میں گھر سے لڑ کر نہیں آئی، اسکول سے لڑ کر آئی ہوں۔ اس کے جواب میں چھپی خود اعتمادی پر اس شخص کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے پائیوڈین کی شیشی کھولی اور روئی کا پھایا بھگو کر اس کے سامنے کیا۔ وہ اس کا زخم صاف کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے عادت ہے۔ اس نے ابھی بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ اور اگر اب تم مجھے اپنا ہاتھ نہیں دو گی تو میں پولیس بلا لوں گا اور وہ تمہیں لے جائیں گے۔ اس کا لہجہ اب دھمکی آمیز تھا مگر اس میں ایک عجیب سی نرمی بھی تھی۔ اس بار فجر نے سر اٹھایا اور رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں بھڑکتے شعلے سامنے بیٹھے وجیہہ شخص کی گہری سیاہ آنکھوں سے ٹکرائے۔ ان میں شدید خفگی تھی، وہ غصہ تھی۔ اس شخص نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور خود ہی اس کا زخمی ہاتھ تھام لیا۔ پھر نہایت نرمی سے زخم صاف کرتے ہوئے پوچھا، کس سے لڑ کر آئی ہو؟ کلاس فیلو سے۔ لہجہ سپاٹ تھا۔ کیوں؟ اس نے کہا، میں ملعون ہوں۔ زخم صاف کرتا ہوا اس شخص کا ہاتھ ایک لمحے کو رکا۔ اس نے نظر اٹھا کر فجر کے چہرے کو دیکھا۔ 14 سالہ وہ لڑکی ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، آنکھیں نم تھیں، مگر آنسو بہنے کو تیار نہ تھے۔ وہ انہیں بہنے نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے تمہیں ملعون کیوں کہا؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے وہ اس کا سب سے اچھا دوست ہو۔ کوئی رازدان؟ فجر نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ وہ میرے محلے کی لڑکی ہے اور وہاں سب کہتے ہیں کہ مجھ پر کسی کا سایہ ہے، میں ملعون ہوں۔ وہ اس کی باتیں سن کر اس کی عمر اور اس کے دکھ کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا، کس کا سایہ ہے؟ وہ کہنا چاہتی تھی بلقیس کا بیٹا، مگر خاموش رہی۔ شاید وہ اپنا سب سے بڑا راز کسی اجنبی پر آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ اس کے ہاتھ پر احتیاط سے پٹی باندھ رہا تھا۔ اس کا سفید یونیفارم کئی جگہوں سے خون کے سرخ دھبوں سے رنگین ہو گیا تھا۔ تو تم نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اپنا بیگ اس کے منہ پہ دے مارا، اس کا دانت ٹوٹ گیا ہے۔ ساتھ بیٹھے شخص نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ یہ بچی واقعی اس کی توقع سے کہیں زیادہ خطرناک اور ہوشیار تھی۔ اب کیا ہوگا؟ اب وہ میرے گھر شکایت کرنے آئیں گی اور اماں سے مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ تمہیں ڈانٹ سے ڈر لگتا ہے؟ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مجھ پر چیخے چلائے۔ اس نے ایک نظر اپنے پٹی بندھے ہاتھ کو دیکھا۔ تمہیں کیا پسند ہے؟ اس بار وہ خاموش ہو گئی۔ اس سوال کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ کاش وہ بتا دیتی، مگر اس نے نہیں بتایا کہ وہ فجر معراج تھی۔ وہ خاموش رہی۔ ساتھ بیٹھا شخص اپنی دوسری گاڑی آنے کا انتظار کر رہا تھا اور اسے یہ بچی کسی دلچسپ کہانی کی طرح لگ رہی تھی، اسی لیے وہ گفتگو جاری رکھے ہوئے تھا۔ ویسے تم بڑی ہو کر کیا کرنا چاہتی ہو؟ راج۔ اس جواب پر وہ چونک گیا۔ اس نے اس 14 سالہ لڑکی کو دیکھا جو اب سامنے سڑک پر دیکھ رہی تھی۔ وقفے وقفے سے کوئی گاڑی گزرتی تو اس کی ہیڈ لائٹس اس کے چہرے کو روشن کر جاتی۔ میں بڑی ہو کر راج کروں گی، اس شہر پر، آسمان پر۔ اور اچانک رخ موڑ کر اس شخص کو دیکھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ آپ جیسے ہینڈسم شخص کے دل پر بھی یہ ناقابل یقین تھا۔ ساتھ بیٹھے شخص کا چہرہ پہلے حیرت سے سرخ پڑا اور پھر وہ ہنس دیا۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے مزید سرخ ہو رہا تھا۔ روزانہ اپنے بارے میں ڈھیروں تعریفیں سننے والا شخص ایک بچی کے اس بے ساختہ اور دو ٹوک تبصرے پر بے طرح بلش کر رہا تھا۔
میں ہینسم ہوں؟ اس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ ہاں، ایک لفظی جواب آیا۔ کتنا؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ اتنا کہ اگر میں عام لڑکی ہوتی تو مجھے آپ پر کرش ہو چکا ہوتا، اور میں صبح اسکول جا کر سب کو بتاتی اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھتی۔ وہ اتنی صاف کو اور بے باک تھی کہ وہ شخص کھل کر ہنس دیا۔ کئی سالوں میں پہلی بار وہ کسی بزنس ڈیل کے بغیر، کسی مقصد کے بغیر دل سے مسکرایا تھا۔ اس کی ہنسی کی گونج اس سنسان سڑک پر پھیلی اور ابر آلود موسم میں جیسے ایک لمحے کے لیے دھوپ نکل آئی ہو۔ تو آپ کا نام کیا ہے؟ اسے ہنستے دیکھ کر فجر نے پوچھا۔ رئیس اورنگزیب۔ اسے چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ مسکرایا، ایک ہلکی سی دل نشین مسکراہٹ جو اس کے سنجیدہ چہرے پر کسی دھیمی روشنی کی مانند پھیلی۔ فجر کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ رئیس یعنی سلطنت؟ آپ رئیس ہیں؟ مطلب آپ کے پاس سلطنت بھی ہے؟ اس کے معصوم سوال پر وہ پھر سے ہنس دیا۔ ہاں، چھوٹی سی۔ اسبات میں گردن ہلائی۔ اس کی نظریں اب فجر کے تجسس سے بھرپور چہرے پر مرکوز تھیں۔ کتنی چھوٹی؟ اب وہ متجسس نظر آ رہی تھی۔ اس کے زخمی ہاتھ کی تکلیف اور اسکول کے ٹائم کی لڑائی کا غم اس کے سوال کے سامنے مانند پڑ رہا تھا۔ اتنی چھوٹی کہ اس میں ایک ہیلی کاپٹر اتر آتا ہے، وہ اب سوچتے ہوئے بتا رہا تھا، جیسے اس چھوٹی سی سلطنت کا نقشہ اپنی آنکھوں میں گھما رہا ہو۔ آپ کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہے؟ ہیزل آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ اسکول کی، ہاتھ کی، وہ ساری تکلیفیں بھول چکی تھیں کیونکہ تذکرہ سلطنت کا چھڑ گیا تھا۔ اس کے تخیل کی پرواز اب اس ہیلی کاپٹر کے گرد گھوم رہی تھی جو رئیس کی چھوٹی سی سلطنت میں اترتا ہوگا۔ ہاں، ہے۔ وہ بینچ سے ٹیک لگائے بولا اور پھر آسمان کو دیکھا جو کسی وقت برسنے کو تیار تھا۔ بادلوں کا گہرا سرمئی رنگ اب اور نمایاں ہو رہا تھا اور ہوا میں نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچھا، اس نے رخ موڑ لیا۔ اس کے ذہن میں اب یقیناً اس ہیلی کاپٹر کا تصور گھوم رہا ہوگا۔ تم دیکھنا چاہو گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی دعوت تھی، مگر فجر کا جواب نہیں آیا۔ وہ اب انگلی پر کچھ گن رہی تھی، جیسے کسی بڑے منصوبے کے مراحل طے کر رہی ہو۔ پھر اس نے رئیس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ 10-11 سال بعد میرے پاس بھی ایک سلطنت ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں جگنو بھرے ہوئے تھے، ایک ایسی روشنی جو ایک مضبوط عزم کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ اسے اپنا پلان بتا رہی تھی۔ ایک 14 سالہ لڑکی ایک سلطنت بنانے کا خواب دیکھ رہی تھی، اور اس خواب کی سچائی اس کی باتوں میں رچی ہوئی تھی، اور وہ اس کے پلان سن کر متاثر ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی ہمت اور خود اعتمادی نے اس کے اندر بھی ایک ہلچل پیدا کر دی تھی۔ ویسے سلطنت بنانے کا کوئی شارٹ کٹ راستہ ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی چھوٹی سی دنیا میں یہ ایک بڑا سوال تھا۔ رئیس نے گردن نہ میں ہلا دی۔ اس کی مسکراہٹ اب ماتھم پر گئی تھی۔ نو شارٹ کٹ، صرف محنت اور ہوشیاری۔ ہاں، سلطنت بنا لینے کے بعد اسے قائم رکھنے کے لیے کافی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ اسے مشورہ دے رہا تھا، ایک تجربہ کار شخص ایک نو آموز کو زندگی کے اصول سکھا رہا تھا، اور وہ سر ہلا کر سن رہی تھی، اس کی ہر بات کو غور سے جذب کر رہی تھی۔ بارش کی پہلی بوند زمین سے ٹکرائی، ایک ٹھنڈی سی لہر ہوا میں دوڑ گئی۔ اور اگر بنانے کے بعد میری سلطنت کو خطرہ ہوا تو میں اس سے کیسے نپٹوں گی؟ وہ اس سے سب کچھ جان لینا چاہتی تھی، جیسے وہ کوئی بڑا استاد ہو اور وہ اس کی شاگرد۔ رئیس نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ وہ ایک خوبصورت بچی تھی جس کی ہیزل آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، ایک ایسا عزم جو بڑے ہو کر مزید نکھرتا۔ مگر جو چیز اسے واقعی دلچسپ بنا رہی تھی وہ اس کا یہ پختہ ارادہ تھا جس نے اس جیسے شخص کی توجہ بھی اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ جب تم سلطنت بنا لو تو بتانا، خطرہ ہوا تو میں حفاظت کروں گا۔ وہ اس کی بنائی ہوئی خیالی کہانی کا مسیحا بن رہا تھا، اس کے تخیل کو ایک حقیقت کا سہارا دے رہا تھا۔ فجر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔
اس کے چہرے پر ایک ایسی خوشی نمودار ہوئی جیسے اس کی دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری مل گئی ہو۔ اسپائڈی پرومس، اسپائڈی پرومس، اس نے چھوٹی انگلی آگے کی، ایک معصومانہ وعدے کی درخواست۔ اور یہ اسپائڈی پرومس کیا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ اس نے پہلی بار یہ اصطلاح سنی تھی۔ یہ زہریلا وعدہ ہے، توڑنے پر جسم میں زہر پھیل جائے گا اور توڑنے والا مر جائے گا۔ اس نے کس قدر سادگی سے کتنی خطرناک بات کہہ دی تھی۔ رئیس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کی چھوٹی سی انگلی کو تھام لیا۔ اس 31 سالہ شخص نے ایک 14 سالہ بچی سے اسپائڈی پرومس کر لیا۔ وہ پہلی بار مسکرائی، ایک خالص اور بے ساختہ مسکراہٹ جو اس کے چہرے پر بکھری اور اس کی ہیزل آنکھوں میں چمک پیدا کر گئی۔ اس مسکراہٹ میں وہ ساری تکلیف اور غصہ دھل گیا جو کچھ دیر پہلے اس کے چہرے پر نمایاں تھا۔ بادل اب برسنے لگے تھے اور ان دو اجنبیوں کے درمیان ایک وعدہ ہوا تھا، ایک ایسی انکہی کہانی کا آغاز جس کے بارے میں ابھی کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ کچھ وقت مزید گزرا، دونوں کی نظریں برستی بارش پر تھیں۔ تمہیں مکڑیاں پسند ہیں؟ فجر نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں ایک نئی چمک آئی، جیسے اس سوال نے اس کی توجہ کسی اور جانب مبذول کروا دی ہو۔ اس کی بات سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر گاڑی کی جانب بڑھا۔ بارش کی تیز ہوتی ہوئی بوندیں اس کے چہرے کے اور بالوں پر پڑ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس لوٹا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا شیشے کا جار تھا۔ اس کے بال بارش میں بھیگ گئے تھے اور قطرے اس کی پیشانی سے ٹپک رہے تھے۔ اس نے وہ جار فجر کی جانب بڑھایا۔ اس کے اندر ایک خوبصورت سی قدرے خوفناک مکڑی تھی۔ اس کے لمبے اور پتلے پاؤں کسی نازک جالے پر پھیلے ہوئے تھے۔ مجھے بھی مکڑیاں پسند ہیں۔ یہ ایک نایاب مکڑی ہے۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے۔ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی نرمی تھی، جیسے وہ کسی قیمتی راز سے پردہ اٹھا رہا ہو۔ فجر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس جار کو۔ اب وہ کچھ سوچ رہی تھی اور وہ اسے فوراً نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی خیال آ رہے تھے۔ کیا یہ کوئی امتحان تھا یا صرف ایک اجنبی کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ؟ پر اگر وہ اسے بھول گیا تو وہ خود کو کیسے یاد دلائے گی؟ ہاں، شاید تب یہ مکڑی کام آ جاتی۔ اس نے جار پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ شیشے کی سرد سطح کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے گھڑی دیکھی، کسی بھی وقت اس کی دوسری گاڑی پہنچنے والی تھی۔ پھر گردن موڑ کر فجر کو دیکھا جو جار پر جھکی اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی چھوٹی سی پیشانی پر شکنیں پڑی ہوئی تھیں، جیسے وہ اس نایاب مخلوق کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتی ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ یہ لڑکی باقی لڑکیوں سے مختلف تھی۔ اس میں کچھ خاص تھا جو رئیس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتا تھا، اور وہ اسے کچھ نصیحت کرنا چاہتا تھا۔ کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں ایک دھیمی سی ہچکچاہٹ تھی۔ مجھے نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا جبکہ نظریں ابھی بھی مکڑی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی آواز میں کوئی طنز نہیں تھا، محض ایک سوالیہ انداز تھا۔ ہاں، وہ دھیرے سے ہنسا۔ وہ اتنی ہوشیار کیوں تھی؟ بولے، اگر مجھے اچھی لگی تو میں سنوں گی، ورنہ دوسرے کان سے نکال دوں گی۔ اس کا انداز گفتگو لاپرواہی سے بھرپور تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ رئیس سیدھا ہوا۔ لڑ کر بھاگتے نہیں ہیں، اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، وہیں رہ کر مقابلہ کرتے ہیں اور ہر کسی کی باتوں پر بھی توجہ نہیں دیتے۔ اگر تمہیں کوئی ملعون کہتا ہے تو ملعون بن کر دکھاؤ، اس طرح کہ وہ دوبارہ تمہیں یہ کہنے سے ڈریں۔ اس کے الفاظ سخت تھے، مگر ان میں ایک گہرا پیغام چھپا ہوا تھا۔ یہ تو الگ سی باتیں تھیں۔ فجر نے پہلی بات اپنی توجہ مکڑی سے ہٹائی اور گردن اٹھائی۔ اب وہ اس کے وجیہہ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ اگر تم راج کرنا چاہتی ہو تو اپنی پہچان قائم رکھنا، جو چھینے اسے چیڑ پھاڑ کر دینا، کسی کو بھی اپنی پہچان چھیننے مت دینا۔ وہ اسے اپنے جیسی بے رحم اور مضبوط نصیحتیں کر رہا تھا۔ بارش اب زور پکڑ چکی تھی، مگر ان کی باتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ سن رہی تھی اور جذب کر رہی تھی۔ اور یاد رکھنا، کسی پر جلدی بھروسہ مت کرنا۔
لوگ تمہاری کمزوریوں کو جان کر ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا اور اپنے دل کو بند۔ دنیا ایک ظالم جگہ ہے اور یہاں صرف مضبوط لوگ ہی سروائیو کر سکتے ہیں۔ اس کی آواز میں تلخی تھی۔ یہ تلخی اس نے زندگی کے کٹھن تجربات سے سیکھی تھی۔ بارش کی بوندیں اب ان کے ارد گرد شدت سے برس رہی تھیں، پر وہ دونوں اپنی جگہ پر جمے ہوئے تھے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ کبھی اپنی مرضی مت چھوڑنا۔ لوگ تمہیں بتائیں گے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے اور کیا بننا چاہیے، لیکن ہمیشہ اپنے دل کی سننا۔ تمہاری سلطنت تمہارے اصولوں پر بنے گی، کسی اور کے نہیں۔ اگر تم گر بھی جاؤ تو دوبارہ اٹھنا اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھنا۔ اس نے فجر کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم کی چمک تھی جو وہ اس لڑکی میں بھی دیکھ رہا تھا۔ یہ جو تمہاری سلطنت بنانے کا خواب ہے نا، اسے کبھی مرنے مت دینا۔ یہ تمہیں آگے بڑھنے کی طاقت دے گا۔ راستے میں بہت سی مشکلات آئیں گی، بہت سے لوگ تمہیں روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر تمہارا یقین مضبوط ہے تو تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر گویا ہوا، اور ہاں، یہ نایاب مکڑی یاد دلائے گی کہ طاقت ہمیشہ بڑی نہیں ہوتی، چھوٹی چیزیں بھی بڑے کام کر سکتی ہیں۔ اسے سنبھال کر رکھنا، یہ تمہیں بہت کچھ سکھائے گی۔ رئیس نے گیلی پیشانی سے بالوں کو پیچھے کیا اور ایک گہری نظر فجر پر ڈالی، جس کے چہرے پر اس کی باتوں کا گہرا اثر دکھائی دے رہا تھا۔ بارش اب کچھ ہلکی ہو گئی تھی، گویا فطرت بھی ان کی گفتگو سن رہی ہو۔ میں یاد رکھوں گی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ رئیس کی گاڑی سامنے سڑک پر آ کر رکی تھی۔ کیا میں تمہیں گھر چھوڑ دوں؟ وہ اسے وہاں اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ فجر نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے ابا آتے ہی ہوں گے، انہیں پتہ ہے میں ہمیشہ ناراض ہو کر یہیں آتی ہوں، وہ مجھے لینے آ رہے ہوں گے۔ اگر میں انہیں یہاں نہ ملی تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس نے بائیں جانب سڑک پر نظر دوڑائی، جہاں شام کی مدھم ہوتی روشنی میں اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ رئیس نے محسوس کیا وہ اپنے ابا سے پیار کرتی تھی۔ میں تب تک ویٹ کر سکتا ہوں، رئیس نے پیشکش کی۔ نظروں میں فکر مندی تھی۔ فجر نے ایک بار پھر سر نفی میں ہلایا۔ آپ جا سکتے ہیں، مگر… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ نظریں اب زمین پر تھیں۔ مگر کیا؟ رئیس سنجیدہ تھا۔ وعدہ مت بھولیے گا۔ فجر کی یاد دہانی پر رئیس کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ آئی۔ ایک ایسا وعدہ جو اس نے ایک چھوٹی سی لڑکی سے کیا تھا، ایک وعدہ جو اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر اس پر ڈالی جو اب بھی اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر اپنا بڑا سا ہاتھ بڑھا کر اس کے چھوٹے سے سر پر رکھ کر اس نے سر کو دائیں بائیں زور سے گھمایا۔ ایک شفقت بھرا انداز۔ جیسی ہو ویسی رہنا، اس نے فجر سے کہا۔ اگلی بار زخموں پر مرہم خود رکھنا، کیونکہ تم یہ کر سکتی ہو۔ اس نے اشارہ ساتھ رکھے فرسٹ ایڈ باکس کی جانب کیا جو وہ اس کے لیے چھوڑ رہا تھا، اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور اس نے ہاتھ ہلا کر فجر کو الوداع کہا۔ پھر اس کی گاڑی آگے بڑھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سڑک پر دور ہوتی چلی گئی۔ فجر کے چہرے کی وہ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے جاتے ہی غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک سنجیدہ تاثر نے لے لی۔ وہ بھول گیا تو… اس نے شیشے کے جال میں قید مکڑی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، جیسے وہ اس کی رازدار ہو۔ پر میں اسے یاد رکھوں گی، ایک مینٹور کے طور پر۔ آج اسے اپنی زندگی کا ایک نیا موڑ مل گیا تھا۔ اسے باتیں کرنے کے لیے ایک غیر متوقع دوست مل گیا تھا۔ اور پھر سڑک پر ایک کھٹارا سا رکشہ آ کر رکا۔ اس کے ابا اس میں سے اترے۔ انہوں نے فجر کو دیکھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے بھاری اسکول بیگ میں فرسٹ ایڈ باکس ڈالے اور اسے کندھے پر لٹکایا۔ آج اسے ایک نیا راستہ مل گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اب کیا کرنا تھا۔ وہ ابا کی جانب بڑھ گئی، ہاتھ میں جار لیے۔ بارش تھم چکی تھی اور سرمئی بادلوں کے پیچھے سے سورج کی ایک ہلکی سی کرن نمودار ہوئی۔ وقت کی کتاب پھڑا کر پنے بند کر دیے۔ ماضی کے اس خوبصورت اور دھندلے خیال کا عکس فجر کی آنکھوں سے محو اور اس کی جگہ حال نے لے لی تھی۔ وہ اب بھی بالکنی میں کھڑی تھی، رات کے گہرے ہوتے منظر کو اپنی نظروں میں سموئے ہوئے،
اور رئیس اورنگزیب جو کچھ فاصلے پر کھڑا شہر کی روشنیاں دیکھ رہا تھا، پر اس کی نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ اس واقعے کو کتنے سال گزر گئے تھے، ایک ایسی ملاقات جو فجر کے ذہن پر نقش تھی، ہر ایک لفظ، ہر ایک نصیحت اس کے حافظے میں تازہ تھی، مگر رئیس، وہ اسے یاد نہیں تھی۔ ان گزرے سالوں میں وہ اور بھی زیادہ پروقار اور جاذب نظر ہو گیا تھا، جبکہ اس کی نگاہوں میں فجر کے لیے کوئی شناسائی نہیں تھی۔ آج فجر کی آنکھوں میں کوئی تلخی نہیں تھی، نہ ہی وہ کسی قسم کا الزام لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جتلانا یا اس سے کوئی پرانا حساب چکانا نہیں چاہتی تھیں۔ آج اس کی نظروں میں وہی معصومیت اور بے بسی تھی جو اس نے برسوں پہلے اس بس اسٹاپ پر بیٹھے ہوئے دکھائی تھی۔ وہ اس کے کہے پر چلی تھی، اس اجنبی کی چند نصیحتوں کو اپنا رہنما بنایا تھا۔ اس نے ایک راہ دکھائی تھی، ایک حوصلہ دیا تھا، اور وہ اس پر چلتی رہی تھی۔ آج جب اس نے اپنی سلطنت بنا لی تھی، اور اب جب اسے اس سلطنت کو خطرہ لاحق ہوا تو وہ مدد کے لیے آیا تھا، بالکل اس وعدے کی طرح جو اس نے برسوں پہلے کیا تھا۔ مگر کیا وہ اسے یاد تھی؟ کیا وہ اس 14 سالہ لڑکی کو پہچانتا تھا جو اس کے دیے ہوئے حوصلے سے آج اس مقام پر پہنچی تھی؟ یہ ایک گہرا سوال تھا جس کا جواب فجر کے پاس نہیں تھا۔ شاید وہ اسے بھول گیا تھا، شاید وہ ان لاتعداد لوگوں میں سے ایک تھی جن سے وہ زندگی میں ملا تھا۔ اس سوچ پر فجر کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں ماضی کی یادیں اور حال کی حقیقت دونوں شامل تھیں۔ اگر وہ بھول گیا تو خیر تھی، وہ اسے کبھی یاد نہیں دلائے گی۔ وہ اس کا مسیحا تھا، وہ پہلا شخص تھا جس نے اس کے زخم پر مرہم رکھا تھا۔ چاہے ان کی دشمنی جو بھی ہو، وہ کاروباری حریف ہوں یا رفیق، وہ دونوں ایک دوسرے سے جتنی مرضی نفرت کر لیں، لیکن سچ تو یہی تھا، اس کے دل میں ہمیشہ وہ یاد زندہ رہے گی جہاں وہ مسیحا تھا، مینٹور تھا، اور وہ جذباتی، بے وقوف، ہٹ دھرم 14 سالہ ہوشیار لڑکی۔ وہ اسے کبھی نہیں بتائے گی کہ اس کی زندگی میں رئیس اورنگزیب کا مقام کتنا بڑا تھا۔ منار کے ڈیزائننگ اسٹوڈیو میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، سوائے ایک دھیمی جاز موسیقی کے جو پس منظر میں بج رہی تھی، اور کچھ کاغذوں کی سرسراہٹ کے جو فلک اور فجر کے ہاتھوں میں تھے۔ دونوں رانیاں پروجیکٹ پر کام کر رہی تھیں، لیکن آج منار میں ایک اور ہاٹ ٹاپک چھایا ہوا تھا، رئیس اورنگزیب کی سالگرہ۔ کل جب وہ منار آیا تھا تو وہ پورے منار کو اپنی سالگرہ کی تقریب میں مدعو کر گیا تھا۔ فجر اس تقریب میں جا رہی تھی، اور خلاف توقع وہ اس بار تیار تھی، فلک کو نکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے ایک ٹیم مہرون رنگ کے مختلف لباس لیے ڈیزائننگ اسٹوڈیو میں داخل ہوئی۔ یہ سبھی لباس ماڈرن تھے، سلیو لیس، بیک لیس، کچھ کے گلے گہرے تھے، ہر ایک اپنی جگہ منفرد اور دیدہ زیب تھا۔ سالگرہ کی تقریب کا تھیم سیاہ اور مہرون تھا۔ فجر نے ان ملبوسات کو ایک نظر دیکھا اور پھر انہیں ایک جانب رکھنے کا اشارہ کیا۔ ٹیم خاموشی سے ملبوسات کے اسٹینڈ کو ایک طرف رکھ کر چلی گئی۔ فلک نے ایک بار پھر کنکھیوں سے فجر کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات تھے، لیکن وہ خاموش رہی۔ ویسے یہ سبھی زیادہ ماڈرن ہیں، میں کچھ اور منگواتی ہوں۔ اس نے لباس دیکھنے کے بعد اپنے فون پر کسی کو ہدایات دینا شروع کیں۔ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی چمک تھی۔ پھر اس نے فلک کو دیکھا۔ تمہارے لیے کیا منگواؤں، ماڈرن گاؤن یا سمپل فراک؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ آواز میں وہی خوشگوار حیرت تھی جو اس کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ وہ آج خوش لگ رہی تھی۔ فلک اس سوال پر گڑبڑا گئی، اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ چاہ کر بھی وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے ابھی تک فجر کو اپنے اور رئیس کے تعلق کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ڈیٹیلز میسج کر رہی ہوں۔ اس کا جواب نہ پا کر فجر نے فون ایک جانب رکھا اور فلک کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم نے بتایا نہیں؟ اس کے ابرو ہلکے سے چڑھے ہوئے تھے۔ فلک کا گلا ریت کی طرح خشک محسوس ہو رہا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ حیران ہوئی، آنکھوں میں الجھن تھی۔ کیا مطلب نہیں جاؤ گی؟ کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، فلک نے ہچکچائی۔ وہ کل رجب
اس نے بات ادھوری چھوڑی، الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ رجب کا نام ذہن میں آتے ہی اسے کل کی وہ تکلیف دہ بات چیت یاد آ گئی جب رجب نے اسے رئیس کی سالگرہ میں جانے سے پہلے ہی ٹوک دیا تھا۔ فجر کی پیشانی پر لکیریں ابھریں۔ تو گھبرا کیوں رہی ہو؟ تم اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہو یا وہ تمہارے ساتھ؟ اس کی سیدھی بات نے فلک کو مزید گھبرا دیا۔ یہ صرف ایک بہانہ تھا، وہ وہاں خود بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ چائے کے لیے پوچھ رہا ہے جبکہ میں نے ابھی تک ہاں نہیں کی ہے، فلک نے لکنت سے کہا۔ اس کی نظریں میز پر گڑی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فجر کو اس کی زندگی کی یہ پیچیدگیاں معلوم ہوں۔ فجر نے اس کے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ کو بھانپ لیا۔ دیکھو فلک، تمہارا دل مانے تو جانا، ورنہ خود کے ساتھ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رشتے زبردستی سے نہیں بنتے، خود کو وقت دو۔ اس کا لہجہ پرسکون اور دوستانہ تھا۔ نہ کرنا سیکھو، یہ تمہاری زندگی ہے، کسی اور کو اسے کنٹرول کرنے کی اجازت مت دو۔ فلک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تمام اسباق جانتی تھی مگر عمل کرنا سب سے مشکل کام تھا۔ وہ جن رشتوں کے فریب میں پھنسی ہوئی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ یہ سچائی تھی، مگر وہ اس سچائی کو اپنی زندگی میں کیسے لاگو کرتی؟ یہ مشکل سوال تھا۔ کچھ دیر وہ مزید کام کرتی رہی اور پھر فلک چلی گئی۔ وہ چند گھنٹوں کے لیے ہی وہاں آتی تھی۔ فلک کے جانے کے بعد ڈیزائننگ اسٹوڈیو میں ایک بار پھر سے مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ اسٹوڈیو میں صرف اس کی موجودگی تھی اور چاروں طرف پھیلے فیبرکس، ڈیزائننگ چارٹس اور سلے ہوئے نمونے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں ہلکی سی آہٹ تھی اور اس کی نظریں سیدھی فجر کی میز پر پڑیں۔ وہ ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی نظریں کمرے کے ایک کونے میں رکھے مہرون رنگ کے ملبوسات کے ریک پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ریک کے قریب جا کر ملبوسات کا جائزہ لینے لگا۔ یہ سبھی لباس انتہائی ماڈرن تھے۔ وہ جو اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اسکاٹ لینڈ میں گزار چکا تھا، وہ ہر طرح کے ماحول کو دیکھ چکا تھا۔ ان لباسوں کو دیکھ کر بھی ایک عجیب سی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے بالآخر پوچھا۔ آواز میں یہ غیر یقینی ایک جھلک تھی۔ فجر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک ابھری۔ سالگرہ کی تقریب کے لیے لباس ہیں، اس نے بے نیازی سے جواب دیا اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی، گویا اسے ولی کی حیرانی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے ایک ایک لباس کو غور سے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ رہے تھے۔ اور کیا تم ان میں سے کچھ پہنو گی؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ پہلے اس نے فجر کو اس قدر نمایاں کرنے والے لباس پہنے نہیں دیکھا تھا۔ اس بار حیران ہونا بنتا تھا۔ فجر نے ایک نظر ولی کو دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاں بالکل۔ اس کا چہرہ مزید پریشان ہو گیا، بلکہ حیران۔ ان میں کیا برائی ہے؟ فجر نے اپنی بھویں اوپر اٹھائی۔ اس کی آواز میں چھیڑنے کا تاثر واضح تھا۔ نہیں، برائی نہیں ہے، وہ جلدی سے بولا، اپنی نظریں ملبوسات سے ہٹاتے ہوئے فجر پر مرکوز کی۔ مجھے لگا تم ان میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کرو گی۔ یہ کافی کھل کر ہیں۔ فجر نے مسکراہٹ ضبط کی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس ماحول کی عادی ہو چکی ہوں۔ اب تو یہ سب مجھے بالکل نارمل لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تیر رہی تھی مگر ولی نہیں دیکھ پایا۔ وہ ریک کی طرف بڑھی اور مہرون رنگ کا ایک خاص لباس نکالا جو سلیو لیس تھا اور آگے پیچھے دونوں طرف سے گہرا گلا تھا۔ یہ لباس واقعی کافی بولڈ تھا۔ میں سوچ رہی تھی یہ پہن لوں۔ فجر نے لباس کو اپنے سامنے کر کے دیکھا جیسے وہ واقعی اسے پہننے کا ارادہ رکھتی ہو۔ ولی نے لباس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں تھوڑی پھیل گئیں اور اس کے ابرو بے اختیار اوپر اٹھ گئے۔ اس نے کچھ کہا نہیں، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ حیرت، پریشانی اور شاید تھوڑی سی اداسی بھی۔ اس کا منہ ہلکا سا کھلا رہ گیا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے ہوں۔ وہاں ہزاروں لوگ ہوں گے، سب اسے اس لباس میں دیکھیں گے۔ دل کو کچھ ہوا۔
फजर ने इसके चेहरे के तासुरात का लुत्फ उठाया। इसकी आंखों में चमक मजीद तेज हो गई थी। वो दिलचस्पी से वली को देख रही थी, इसके रद्द अमल का इंतज़ार कर रही थी। वो अपनी निगाहें बमुश्किल इस मॉडर्न लिबास से हटाकर फजर पर मरकूज कर पाया। इसके लबों पर कुछ अल्फाज आए, रुके, और फिर इसने एक लंबी सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया। ठीक है, इसने बिल आखिर कहा। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी खिंचावट थी जिसे फजर ने बखूबी महसूस किया। वो रैक की तरफ से हटकर मेज़ की जानिब बढ़ा और वहाँ रखे डिज़ाइनिंग पैड पर नज़र डाली। मुझे लगता है हमें प्रोजेक्ट के लिए एक और मीटिंग रखनी चाहिए। टीम भी यही चाहती है। कुछ चीज़ें फाइनल करनी हैं, ख़ास तौर पर बजट और मार्केटिंग की हिकमत अमली। बिग बी का होना भी ज़रूरी है। वो पेशा वराना अंदाज में कह रहा था। नज़रें मेज़ पर जमी थीं। फजर की तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। वो शायद इस लिबास के बारे में मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन इसकी अंदरूनी बेचैनी इसके लहजे से साफ झलक रही थी। वो इसकी बेचैनी और खौफ की महसूस कर सकती थी, और इसे ये सूरत हाल कुछ दिलचस्प लग रही थी। पाकिस्तान में एलीट क्लास में ऐसे मलबूसात आम थे। ठीक है, टीम जब चाहे मीटिंग रख ले, मैं तैयार हूँ, इसने बेनियाजी से कहा। आवाज़ में कोई लचक नहीं थी। वली ने सर उठाया। इसकी आंखें एक लम्हे के लिए फजर की आंखों से मिली और फिर फौरन हट गईं। इसने एक बार फिर रैक पर रखे मेहरून लिबास की जानिब देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं टाइम कंफर्म कर दूंगा। ये कहते हुए वो मुड़ा और बिना फजर की जानिब देखे तेज कदमों से स्टूडियो से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद कमरे में एक बार फिर से खामोशी छा गई, लेकिन इस बार ये खामोशी कुछ ज़्यादा गहरी थी। फजर ने कुर्सी पर पीछे टेक लगाया और इस मॉडर्न लिबास की तरफ देखा जो अभी भी रैक पर लटका हुआ था। इसके होठों पर दबी हुई मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई और इसकी जगह एक संजीदा तासुर ने ले ली। इसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो जानती थी कि लिबास का इंतखाब सिर्फ एक लिबास नहीं था, बल्कि एक पैगाम था। वो इन मलबूसात को देखती रही। इसके जहन में कई ख़यालात गर्दिश कर रहे थे, अलबत्ता वली को उलझा कर वो काफ़ी महसूस हुई थी। रोशनी आसमान में बिखरे तारों से मुकाबला कर रही थी। इसने बेदिली से फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर रजब रज़ा के नाम के साथ दर्जनों नोटिफिकेशंस मौजूद थे, मिस्ड कॉल्स और अनगिनत पैगामात। इसने एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन फिर हिम्मत करके मैसेजेस खोल लिए। रजब की तन से भरी तहरीर इसकी आंखों के सामने थी। एक एक लफ्ज़ इसे छलनी कर रहा था। लगता है मोहतरमा आज भी बहुत मसरूफ़ हैं, पहला मैसेज था जिसमें खुला तंज था। कहीं रईस औरंगज़ेब की सालगिरह की तैयारियां तो नहीं चल रही? सुना है आजकल यही हॉट टॉपिक है। इसे बताने के बाद भी वो इसे बताने के बाद भी कि वो वहाँ नहीं जा रही, फिर भी वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था? आखिर वो चाहता क्या था? अगला मैसेज मज़ीद तकलीफ था। मैं तो बस यूं ही सोच रहा था कि फलक जैसी ईमानदार लड़की भला इतने बड़े बिजनेस टाइकून की पार्टी में क्यों जाएगी, ख़ास कर जब इसका माजी इतना रोशन रहा हो। फलक को लगा जैसे इसके पुराने ज़ख्मों पर नमक छिड़का जा रहा हो। वैसे सुना है वहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, पूरा मनार जा रहा है। कहीं तुम्हारा भी इरादा तो नहीं बदल गया? फलक ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। अज़ियत पूरे जिस्म में फैल गई। खैर, मुझे क्यों याद करोगी तुम? मसरूफ़ रहो अपनी अहम मसरूफियात में, मनाओ उसका सोग। इसने फ़ोन एक तरफ पटक दिया, जैसे वो कोई जलता हुआ अंगारा हो। आंखों से आंसू बह निकले जो चेहरे पर निशान बना रहे थे। किस मुसीबत में फंस गई थी वो? रजब की मुसलसल बदगुमानी और इसकी ज़िंदगी पर कंट्रोल करने की कोशिश इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। इसकी ये बातें इसे एक ऐसे दायरे में कैद कर रही थी जहाँ से इसे फरार का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। इसे लगा जैसे वो अपने ही घर में, अपनी ही ज़ात में अजनबी होकर रह गई हो। वो इससे चाय पर मिलना चाहता था, और जब तक वो हाँ न करती शायद यही सिलसिला चलता रहता। शायद इसे रजब की बदगुमानी दूर करनी चाहिए, एक आखिरी कोशिश कर लेनी चाहिए। कुछ सोचते हुए इसने रजब को कल का वक्त दे दिया, जब रईस की सालगिरह की तकरीब अरूज पर होगी।
تب وہ رجب کے ساتھ چائے پر ہوگی، شاید وہ تب اس کا یقین کر لے۔ یہی سوچ کر اس نے رجب کو ایک میسج چھوڑ دیا تھا۔ رات رات اپنے گہرے سائے پھیلا چکی تھی جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ کمرے میں دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور کل کے برعکس آج یہاں کوئی شوق محرون لباس نہیں تھا، بلکہ ایک سکون بخش خاموشی اور ٹھہراؤ کا احساس تھا۔ وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی، ایک ایسا روپ جو کل کے تصور سے بالکل مختلف تھا، مگر اس کی شخصیت کے زیادہ قریب تھا۔ یہ سادگی میں چھپا ایک جادو تھا، ایک ایسی خوبصورتی جو چیخ کر اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلاتی تھی، بلکہ دھیرے سے دل میں اتر جاتی تھی۔ اسی لمحے اس کا فون بج اٹھا۔ ولی کا فون تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور مسکراہٹ چھپاتے ہوئے فون اٹھایا۔ ہیلو، اس کی آواز میں سکون تھا۔ تیار ہیں؟ میں لینے آ رہا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک بے چینی سی تھی۔ فجر نے آئینے میں اپنے عکس پر ایک آخری نظر ڈالی اور پھر سکون سے بولی، مجھے تو ابھی کم از کم 1 گھنٹہ اور لگے گا۔ دوسری طرف ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ 1 گھنٹہ؟ وہ اتنا ٹائم تو نہیں لیتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں کچھ دیر تک آتا ہوں، سنجیدگی سے کہتے اس نے فون بند کر دیا۔ فجر نے میز سے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں۔ وہ پوری طرح سے تیار تھی، لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے لینے آئے گا، لیکن آج وہ خود اسے سرپرائز دینے والی تھی۔ وہ شخص جو اسے کسی بولڈ اور ماڈرن لباس میں دیکھنے کی توقع کر رہا تھا، وہ اسے اپنے پسندیدہ رنگ میں دیکھ کر یقیناً دنگ رہ جائے گا، اور یہی اس کی حیرت دیکھنے کے لیے فجر کا دل بے تاب تھا۔ جبکہ دوسری جانب رئیس مینشن میں جیسے پورا شہر اکٹھا ہو گیا تھا۔ یہ بہت بڑی تقریب تھی جو اس بار اس نے اپنے محل جیسے گھر پر رکھی تھی۔ بڑا سا سفید مینشن خاموش پروقار کے ساتھ روشنیوں میں نہایا کھڑا تھا۔ پورچ کے ستونوں پر سفید گلاب لائٹس چمک رہی تھیں۔ پورچ کے ستونوں پر سفید گلوب لائٹس چمک رہی تھیں، جن کا عکس نیچے بچھے سنگ مرمر پر ساکت پانی کی طرح ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے پورچ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سیاہ ڈریس سوٹ میں ملبوس وہ فجر کو لینے جا رہا تھا۔ اندر تقریب اپنے عروج پر تھی، اور تبھی وہاں ایک سیاہ گاڑی آہستہ سے آ کر رکی۔ یہ جانی پہچانی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رکا، دروازہ کھلا اور وہ اتری۔ وہ جیسے چاندنی میں لپٹی ہوئی تھی، مگر گردن گرا کر اس عالیشان سفید محل کو دیکھ رہی تھی جو اسی کے لیے بنایا ہوا لگتا تھا۔ سفید محل میں اتری سفید پری، شخصیت کے لحاظ سے بدرو ٹھیک رہے گا۔ سفید رنگ کے ٹشو کی ساڑی اس کے وجود پر ایسی ملبوسات تھی جیسے چاند رات کی خاموش روشنی جسم پر اتر آئی ہو۔ یہ سفید کوئی عام سفید نہیں تھا، یہ وہ سفید تھا جو چاند کے گرد ہلکی سی کہکشاں بندیدہ ہے۔ بازوؤں کی سلیو لیس کٹ اور بلاؤز کی پشت کا مکمل کور ایک شائستہ توازن پیدا کرتا تھا، جبکہ بلاؤز پر کی گئی ہلکی سی آف وائٹ کڑھائی اس کے ذوق کی تہذیب کی خاموش گواہی دیتی تھی۔ اس کے ریشمی کافی رنگ کے بال کندھوں سے ذرا نیچے تک آتے تھے، آزاد اور بے نیاز تھے۔ کچھ لٹیں بے خیالی میں کھلے ہوئے کندھوں پر بکھری تھیں، جیسے ہوا نے انہیں نرمی سے سہلایا ہو اور اس کا چشمہ بالوں پر جمع ہوا تھا۔ ساڑی کا گلا مختصر تھا، نہایت نفیس۔ اس کی گردن میں بندھا سفید موتیوں کا باریک ہار کسی پرانی نوابزادی کی جھلک دے رہا تھا جو زیور نہیں، فقط ایک احساس بن کر چمک رہا تھا۔ پیروں میں سلیقے سے پہنی گئی سفید ہیلز نہ زیادہ اونچی تھیں نہ نمایاں، مگر ہر قدم پر وقار کا تاثر چھوڑتی تھیں۔ ایک ہاتھ میں بریسلیٹ کی لطیف چمک تھی اور دوسرے ہاتھ کی کلائی پر چمکتا ہوا کڑا۔ دونوں زیورات گویا اس کی شخصیت اور اعتماد کا امتزاج تھے۔ ہیزل آنکھیں جیسے سارا راز اپنے اندر سمیٹے خاموشی سے جگمگا رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں خوف نہیں، فیصلے ہوتے تھے، خاموش مگر قاطع۔ دراز قد اور دبلی پتلی سی وہ لڑکی اس ساڑی میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی چاند زادی دھرتی پر صرف ایک شام کے لیے اتری ہو، خاموش، شفاف، ناقابل رسائی۔
वो इसे देख रहा था जो अब इसकी जानिब बढ़ रही थी। चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट थी। सांस की आमद और रफ्त जैसे कहीं रुक गई थी। पलकें झपकने में वक्त लगा। लबों पर कुछ ख्याल लबों पर कुछ कहने का ख्याल आया मगर लफ्ज़ रास्ता भूल गए। दिल ने जैसे अपनी रफ्तार तेज़ की और लम्हा एक खास धड़कन पर रुक सा गया। फजर की नज़रें इससे टकराईं। वली ने एक लम्हे के लिए खुद को संभाला, कदम आगे बढ़ाया और जब वो इसके करीब पहुंची तो इसने कुछ कहने के बजाय चंद लम्हे इसे वैसे ही देखा। फिर इसकी खफकी भरी आवाज़ उभरी, तुम मेरे साथ यूँ नहीं कर सकती। आंखों और चेहरे पर खफकी थी। क्या? इसने पलकें झपकाईं। वो सामने लॉन में देख रही थी जहाँ काफ़ी आवाम नज़र आ रही थी। तमाम मर्द स्याह सूट में और तमाम औरतें मेहरून रंग पहने हुई थी। एक वो थी जो वली का पसंदीदा रंग पहन कर आई थी। सबसे पहले तुम्हें देखने का हक तुम मुझसे नहीं छीन सकती, वो अभी भी खफकी से कह रहा था। इसने कहा था कि जब जब वो इतनी हसीन लगेगी वो इसे सबसे पहले देखेगा। अच्छा, मुझे लगा था मुझे सबसे पहले देखने का हक मेरा है। फजर के लबों पर शरारत भरी मुस्कुराहट रक्सा थी। मत भूलो कि तुम भी मेरी हो। वो खफा था मगर नजरें इसी के चेहरे पर जमी थीं। फजर के रुखसार लाल हुए। वो वहाँ मजीद खड़े नहीं रह सकते थे। वो इसीलिए अंदर की जानिब बढ़ा। फजर पहली बार यहाँ आई थी मगर किसी रिश्ते की हैसियत से नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर्स की हैसियत से। वो धीमे कदमों से एक साथ चल रहे थे। कई नजरों ने पलटकर इस सफ़ेद साड़ी वाली लड़की को देखा जिसके साथ स्याह लिबास वाला लड़का था। अब वो कुछ कह रहा था। वो सब करने के बावजूद हंसती थी और ये मंजर निहायत दिलकश था। वो एक दूसरे को मुकम्मल करते थे।